बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक़ आप जानते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट ने भी सरप्राइज़ दे दिया और मुझे ये कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत अभी तो पहली समाअत है, नोटिस होने हैं और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड होना तो अलग बात है। जो ऑर्डिनेंस है ना वो कलअदम हो जाएगा उस समाअत और उस पूरे प्रोसेस से पहले। बहुत अहम पेशरफ्त है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि परवेज़ इलाही की एक ही ज़मानत जो नीचे से मंजूर हुई थी और उसकी मनसूखी की दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने दायर की थी। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो बड़े दिलचस्प थे क्योंकि 9 मई के मुकदमात में तो इनको नहीं ये शामिल थे, चंद एक मुकदमात में इनका ज़रूर नाम दिया गया था। लेकिन असल जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर की जो ज़मानतें हैं वो ज़्यादातर तो चूँकि एंटी करप्शन के मुकदमात थे, फिर एक FIA का था और नैब का था। नैब के मुकदमात में भी ज़मानत होगी, FIA के मुकदमात में भी ज़मानत होगी। जो एंटी करप्शन के मुकदमात मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर में बार बार मुकदमात, उसमें फिर ये पेशरफ्त सामने आती रही कि जो मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट है उसमें अच्छा जब ज़मानतें मंजूर हो जाती थी तो फिर वो ज़मानत चैलेंज कर दी जाती थी, कैंसिलेशन ऑफ बेल। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो स्कोप है बहुत कम है। जैसे अपील अगेंस्ट एक्यूटल है, अगर कोई एक्विट हो जाए, कोई बरी हो जाए तो उसके बरीयत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की जो बहुत कम वक़्त है। इसी तरह जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है कि अगर एक अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली गई है और आप उससे बड़ी अदालत में गए हैं ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए, तो उसका बहुत कम, बहुत थोड़ा स्कोप है। यही वजह है कि अब जस्टिस असद जवेद घुराल साहब, ये वो जज साहब हैं, गुजरात से इनका तल्लक है और इन्होंने FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, पहला मुकदमा हमजा शहबाज के दौर में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और मोनस इलाही के ख़िलाफ़, उसमें इसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हुक्म जारी किया था और इस मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से वो FIR कलअदम करार दे दी गई थी। उस वक्त अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस असद जवेद घुराल साहब पर इल्ज़ामात लगाए थे और उस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ जज थे जिन्होंने इस मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में जो बात की थी एतज़ाज़ अहसन साहब ने कि वो इंतहाई दलेर और ईमानदार और काबिल जज हैं असद जवेद घुराल साहब। उसी असद जवेद घुराल साहब के पास असद जवेद घुराल साहब के दो तारुफ हैं माजी के। एक तो असद जवेद घुराल साहब वो जज साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की ज़मानत का सुनने वाला डिवीज़न बेंच था तो फ़ैसला महफूज हो गया। एक जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया, उस वक्त थे जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने फ़ैसला अनाउंस कर दिया। तो जस्टिस जो थे असद जवेद घुराल साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरी इजाज़त के बगैर आपने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कैसे सुना दिया। तो ये फ़ाइल चली गई चीफ़ जस्टिस के पास। फिर चीफ़ जस्टिस ने एक रेफरी जज मुकर्रर किया, 3 रुकनी बेंच बना और फिर 3 दिन के बाद अली बाकर नजफ़ी साहब की सरबराही में बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी। असद जवेद घुराल साहब अड़ गए थे। फिर असद जवेद घुराल साहब जब साइफ़र से मुतल्लिक इंक्वायरी शुरू हुई थी तो उस पर स्टे ऑर्डर जारी करने वाले असद जवेद घुराल साहब थे और फिर वो दूसरे में एक बेंच में तशरीफ़ ले गए तो उनकी जगह पे फिर आलिया नीलम साहबा मुअज़्ज़ज़ जो हमारी आने वाली चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने फिर समाअत की। तो इंटरम ऑर्डर चूँकि मिला हुआ था, इंटरम रिलीफ़ मिला हुआ था, तो इंटरम रिलीफ़ FIA के लोग पेश हुए, PTI के वकला उस दिन पेश ना हो सके तो उन्होंने इंटरम रिलीफ़ खारिज कर दिया था, स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया था। अब 20 जून को वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब असद जवेद घुराल साहब लाहौर हाई कोर्ट के, वो FIA की जो एंटी करप्शन की दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत करने जा रहे हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ज़रिए दरख्वास्त दायर की थी कैंसिलेशन ऑफ बेल की। 20 जून को उसके ऊपर समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ज़मानत मंजूरी का इक़दाम है उसको चैलेंज किया गया था प्रोसिक्यूटर की वसातत से। ये बेसिकली पंजाब हुकूमत ने ये कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की थी और इसमें भी मुझे कभी इम्कान है कि बड़ा तगड़ा कानूनी एक प्रेसिडेंट और फ़ैसला आएगा कैंसिलेशन ऑफ बेल के कानून से मुतल्लिक। दूसरी तरफ जो ट्विटर X है, ट्विटर की बंदिश से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि अहकाम दिए थे कि ये बंदिश ख़त्म की जाए,
تو اس پر وہ بندش ختم نہیں ہو رہی۔ 17 فروری سے لے کے آج 15 جون ہے، 5واں مہینہ ہے اور آج تک یہ بندش ختم نہیں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایکس سروس معطل ہونے کے خلاف فوری سماعت کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کی جانب سے ٹویٹر ایکس کی بندش پر عدالتی احکامات کے باوجود ایکس کو بحال نہیں کیا گیا۔ عدالتی ایکس سروس معطل ہونے کے خلاف فوری سماعت کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے 27 جون کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ یہ درخواست سینئر صحافی زرار کھوڑو اور دیگر کی جانب سے عبد المعیز جعفری ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر کی گئی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جان بوجھ کر درخواست گزاروں کے معاشی اور قانونی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ وفاقی حکومت پی ٹی اے اور دیگر فریقین کے غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی فیصلوں سے شہریوں کے آئینی اور معاشی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وکیل نے کہا کہ ایکس کی بندش تاحال جاری ہے۔ فریقین بارہا درخواست گزار کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں، اس لیے عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ فریقین کے غیر قانونی اقدامات کو فوری طور پر روکنے کے احکامات دیے جائیں۔ اگر فوری طور پر فریقین کو روکنے کا حکم نہ دیا گیا اور ایکس کی جو بندش ہے اس کو بحال نہ کروایا گیا تو یہ غیر قانونی اقدامات میں مزید اضافہ ہوگا۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ درخواست کی فوری سماعت کی جائے اور عدالت نے ایکس سروس فوری طور پر بحال کرنے کا حکم بھی کیا جائے۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس کو عدالت نے 27 جون کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا پہلے جو پیمرا کا عدالتی کارروائی سے متعلق پابندی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی صاحب جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایلیویٹ ہوئے ہیں، انہوں نے آج یہ فرمایا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں اور سندھ کی جو ماتحت عدالتیں ہیں کسی عدالت میں اداروں یا ایجنسیوں کی مداخلت کا کوئی ثبوت یا کوئی شکایت نہیں آئی۔ انہوں نے آج کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، اور یہ جو سو موٹو تھا سپریم کورٹ میں اس میں تمام ہائی کورٹس کی جانب سے کہا گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا جی کہ وہاں بالکل ایوری تھنگ از اوکے، وہ رپورٹ دی گئی تھی۔ تو اب انہوں نے پہلے پیمرا کا وہ نوٹیفیکیشن معطل کیا اور اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونلز تعینات کرنے والے آرڈیننس کے خلاف درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ پیش رفت اس طرح سے ہے کہ جو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تعینات کرنے والے آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کو 20 جون کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی 20 جون کو ڈویژن بینچ جسٹس شاہد کریم صاحب کا جو پہلا فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہر صورت ججز کو اپوائنٹ کریں۔ 7 دن میں آپ اپوائنٹ نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایزیوم کیا جائے گا کہ وہ اپوائنٹ ہو گئے اور ورکنگ شروع ہو جائے گی، جو ورکنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو چیلنج کر دیا، 20 جون کو ڈویژن بینچ بھی بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا نے شکوہ کیا ہے معزز عدالت سے اور یہ گزارش کی ہے کہ حضور والا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ فارم 45 اور فارم 47 کا بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور کوئی شفقت فرمائیں۔ آج تک آپ نے وہ ہماری جو درخواست ہے وہ تو سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کون سا جو ان کا جو پریروگیٹو ہے کہ وہ درخواست دائر کرتے ہیں، نہ کوئی اعتراض لگتا ہے اور وہ ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ یہ انتظار پنجوتا جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا۔ اب وہ ان کا معاملہ ہے اور معزز عدلیہ کا معاملہ ہے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن کیوں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے بھاولپور میں بھی ریٹائرڈ جج تعینات کر دیا، پنڈی میں بھی ریٹائرڈ جج کا تعینات کر دیا، اور جو چیف جسٹس کا لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی میں یا ان کی نامینیشن سے ہٹ کے وہ پینل مانگ رہا تھا۔ اب یہ اس کو اختیار ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی یا اپنی مرضی سے کیسز کو ٹرانسفر کرنا، یہ سارے اختیارات ان کے پاس آئے تھے۔ چونکہ اختیار اگر پہلے ہوتا تو آرڈیننس نہ لانا پڑتا۔ آرڈیننس لایا ہی تب گیا ہے کہ جب یہ جو آرڈیننس ہے یہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرے۔ اب آرڈیننس سے متعلق قاضی فیاض عیسیٰ کے پہلے فیصلے بھی موجود ہیں اور آرڈیننس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس، منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹس ہیں۔ اب ایسے میں، اور وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کیے بغیر ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، ایسے میں
اگر 20 جون کو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر پہلے نوٹس ہو چکا ہے اور عدالت نے 20 جون بحث کے لیے مقرر کی ہے، اب مجھے بتائیں کہ اگر سلمان اکرم راجہ کی درخواست 20 جون کو جو کہ 10 بجے تک سماعت ہو جانی ہے اور یہ والا یہ الگ درخواست ہے، اگر اس پر الیکشن آرڈیننس جو ہے وہ ترمیمی آرڈیننس اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ، تو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے نا، چونکہ الیکشن کمیشن تو اب یہی کلیم کر رہا ہے کہ جی میرے پاس اختیار ہے، چیف الیکشن کمشنر کے پاس اختیار ہے، چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے، تو جی ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ لاہور ہائی کورٹ چونکہ اگر سٹے بھی دے دے نا، اگر اس دن فائنل فیصلہ نہ دے، سٹے آرڈر جاری کر کے اس پر کارروائی روک دے الیکشن آرڈیننس پہ، اور آپ جانتے ہیں اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا پہلے ایک ایسا فیصلہ سٹے آرڈر کا آ چکا ہے، تو اگر وہی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ دے دے تو ان کی سپریم کورٹ میں جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی 20 جون کو ہے اور لاہور ہائی کورٹ بھی 20 جون کو سماعت کرنے جا رہی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز تعینات کرنے کا پابند ہے، اور یہ ایک الیکشن آرڈیننس لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کمزور کرنے کے لیے، اس وجہ سے ان کو روکا جائے، اس پر 20 جون کے لیے سماعت کو مقرر کر دیا۔ یہ آج ہی پیش رفت سامنے آئی ہے سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے کے بعد۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔